اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 12 سے 22، 12 سے 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں یہ بات آئی تھی کہ پروردگار عالم نے جب حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو ظاہر صف ملائکہ میں موجود تھا۔ اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا اگرچہ وہ جنات میں سے تھا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں سے نہ ہوا۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے وہ اسی کنٹینیویشن میں ہے۔ قال، خدا نے کہا، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کیا امر تجھے مانے ہوا جو تو سجدہ نہ کرے، یعنی یہ جو تو نے سجدہ نہیں کیا تو کون سی چیز باعث بنی، واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ۔ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، یعنی پروردگار عالم کا اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ جب تم نے مجھے خدا مان لیا تمہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ امر، یہ حکم تمہارے خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے بعد کیا چیز باعث بنی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کے مقابلے میں شیطان جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ قال، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی پروردگار عالم کی جو ججمنٹ ہے، پروردگار عالم کی جو اسسمنٹ ہے، اس کو اس نے چیلنج کیا کہ خدا نے یہ ظلم کر دیا ہے کہ بہتر میں ہوں اور کمتر کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے بہتر کو۔ اب یہ بات
کہ بہتر کون ہے یہ اپنی جگہ پر، مگر اتنا ابلیس نے بھی مانا کہ جو بہتر ہوتا ہے اس کے سامنے کمتر کو جھکایا جاتا ہے، نہ یہ کہ کمتر کے سامنے بہتر کو جھکا دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس بہتر نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری بات ہے، وہ اسسمنٹ پروردگار کی ہے۔ ابلیس کی دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نارن، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور ابلیس نے کوئی اور دلیل نہیں دی، صرف مادے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب یہ اس کا قیاس ہے کہ وہ آگ کو مٹی سے بہتر قرار دے رہا ہے۔ اس کے جواب میں پھر پروردگار عالم نے اسے انتہائی ڈیگریڈ بھی کیا اور اس کو ذلت کے ساتھ نکل جانے کا حکم دیا۔ قال، خدا نے فرمایا، فاہبط منہا، تو اس میں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اس میں رہ کر تجھے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی، یعنی یہ نامناسب ہے، درست نہیں ہے کہ تو تکبر کرے یہاں پر رہتے ہوئے۔ فخرج، نکل یہاں سے، انک من الصاغرین، تو یقیناً ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ایک ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ جو ابلیس نے یہ کام کیا تھا وہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، اسے ایروگنس تھا، اور پروردگار عالم کی مشیت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ایروگنس کا مظاہرہ کرے اور اس پر باقی رہے تو پھر خدا اسے ذلیل کر کے ذلت کا عذاب دیا کرتا ہے۔ اب اس موقع پر بجائے یہ کہ ابلیس جو ہے وہ پروردگار عالم سے توبہ تلافی کرتا، اس نے مزید ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ قال انک من المنظرین، تو پروردگار نے کہا کہ تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ کب تک کی مہلت یہ واضح نہیں ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ قیامت تک کی نہیں، مگر قیامت سے پہلے تک کی مہلت پروردگار عالم نے دی۔ قال فبما اغویتنی، تو اب ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس یہ کہتا ہے بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی اپنی گمراہی کی نسبت خدا کی طرف اس نے دی، کہ گویا خدا نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ گمراہی کا راستہ اختیار کروں۔ یعنی ابلیس کی نظر میں مخلوق جو ہے مجبور ہے، ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ پروردگار عالم نے اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو گمراہ ہونے کی نسبت ہی غلط ہوتی، مگر ابلیس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتا ہے اور خدا کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو بہت سامنے کی ہیں، تھوڑا سا غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب اس نے کیا کہا کہ اب میں کیا کروں گا انتقاماً، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں جاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نہیں، میں کیوں بیٹھوں گا وہاں پر؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، یعنی چاروں طرف سے میں آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو ہٹاؤں گا سیدھے راستے سے۔ یعنی اب ہمیں یہ سمجھ میں آئی بات کہ ابلیس کا جو اصل ٹارگٹ ہے یہ وہ افراد ہیں کہ جو راہ راست پر ہیں، اب وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ان کو ڈسپلیس کرے، صراط مستقیم سے ہٹائے۔ ایک مرتبہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو اب ابلیس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی بہکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا دین کے نام پر، سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا مسجد کے اندر آ کر، سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا امام باڑے میں آ کر، سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا ان امور کے بارے میں کہ جن کو ہم خدا کی رضا کے لیے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں پر آ کر وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو کیسینو کے اندر ہیں، جو نائٹ کلبز کے اندر ہیں، جو جوا خانے کے اندر ہیں، جو شرابیں پی رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی بہکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ابلیس کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اچھا نقطہ جو بعض علماء نے اور عرفاء نے بیان کیا کہ 4 سمتوں سے ابلیس آ کر بہکائے گا، مگر جہتیں 6 ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ یہ 6 جہتوں میں سے 4 وہ ہیں کہ جن کو ابلیس نے کہا ہے کہ وہاں سے میں آؤں گا، لیکن اب ایک بندے مومن کے لیے کیا باقی رہتا ہے کہ یا وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے آسمان کی طرف رخ کر کے، اور یا وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دے، تو ان 2 جہتوں کے ذریعے سے وہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابلیس چاروں طرف سے بھی جو آئے گا تو بلا شبہ وہ زبردستی نہیں بہکا سکتا، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے، وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو رنگین بنا کر پیش کر سکتا ہے، مگر وہ زبردستی نہیں کر سکتا جب تک انسان خود بہکنا نہ چاہے۔
ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور ابلیس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. قال، خدا نے فرمایا اخرج منہا مذءوما مدحورا، یہاں سے نکل جا، تو قابل نفرت بھی ہے اور مردود بھی ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کے قابل ہوتے ہیں تو ان سے نفرت کی جاتی ہے، جو مردود ہوتے ہیں ان کو مردود ہی کہا جاتا ہے. پھر اس موقع پر محبت کا راگ الاپنا وہ مناسب نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ انسان عدل سے محبت کرے گا تو ظلم سے نفرت کرے گا، اگر انسان امانت سے محبت کرے گا تو خیانت سے نفرت کرے گا. لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کریں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو پاٹ دوں گا، بھر دوں گا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، باغ میں رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جیسے تم چاہو، تم دونوں کھاؤ جیسے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، وہ درخت جو بھی ہو. مگر اس واقعے کے ذریعے سے پروردگار نے یہ سمجھا دیا کہ اس دنیا کے اندر بھی معاملہ جو ہمارا ہوگا اس کی پوری تصویر اس واقعے کے اندر ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرو جن کو خدا نے حلال قرار دیا ہے. جہاں خدا نے کہا کہ اس کے قریب مت جاؤ، یہ وہ پابندی ہے کہ اگر تم اس کے قریب گئے تو پھر اس کے کنسیکوینسز تمہیں فیس کرنے پڑیں گے. اب وہاں پر آدم علیہ السلام کے کیس میں تو یہ یقیناً ایک ترک اولا تھا، ادنا درجے کا ظلم جس کے اندر ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹایا گیا، جس کی تشریح ہم سورہ بقرہ کے اندر جب یہ متعلقہ آیتیں آئی تھیں تو ہم کر چکے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پر ظلم اگر ایک ہلکا سا اپنی جگہ سے کسی چیز کو ہٹا بھی دیا گیا تو اس کو بھی ظلم ہی سے تعبیر کیا جائے گا، چاہے وہ گناہ کی حد تک نہ ہو. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، ان کے اندر وسوسہ ڈالا جو شیطان کا کام ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لام عاقبت ہے جو آگے آ رہا ہے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے وہ مقامات جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے. یعنی وہ جن کو پرائیویٹ پارٹس کہا جائے، شرمگاہ کہا جائے، جن کو ایک انسان فطرتاً، قرآن کی تعبیر یہی ہے کہ ایک انسان چھپانا چاہتا ہے، اور وہاں پر بھی گویا لباس جنت انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ لباس جنت اتر گیا اور اس کے نتیجے میں وہ حصے ظاہر ہو گئے. وقال، اس نے یہ کہا، اب جو وسوسہ اس نے ڈالا وہ کیا تھا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، کہ یہ جو تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے وہ صرف اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے. یعنی خدا تمہیں روکنا چاہتا ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دین تمہاری ترقی سے مانے ہے. جس چیز کو انسان ترقی سمجھ رہا ہے دین اس سے مانے ہے، اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے. پروردگار عالم جب وہ رب ہے تو جو جائز ترقی ہوگی وہ خدا یقیناً کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا. رب کہتے ہی پالنے والے کو ہے. یہ عجیب ایک مغالطہ کہ یہاں پر ربوبیت کا حوالہ بھی دیا شیطان نے، ابلیس نے، اور پھر یہ کہا کہ خدا تمہیں روکنا چاہتا ہے. تو ابلیس کا انسان کے لیے یہ ہمیشہ کا وسوسہ ہے کہ دین تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے. پھر مزید یقین دلانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں یقیناً تم دونوں کا ناصح ہوں، نصیحت چاہنے والا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، ویل وشر ہوں. یعنی اب شیطان ہمیشہ یہی طریقہ کار اختیار کرے گا کہ جب وہ کچھ برا کرنا چاہے گا، برائی کا ارادہ کرے گا، تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارا برا چاہتا ہوں، وہ ناصح بن کر ہی آئے گا، اور یہی اس کا دھوکہ دینے کا انداز ہے. بچے کے سامنے جو بالکل فطرت کے اوپر ہوتا ہے، پہلی مرتبہ اگر کوئی قسم کھا کر اس کو یقین دلانے کی کوشش کرے تو وہ اپنی پاکیزہ فطرت کی وجہ سے جلدی یقین کر لیتا ہے، ابھی وہ تجربات سے نہیں گزرا. مت بھولیے گا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے گویا نسل انسانی کا آغاز ہو رہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام گناہ نہ بھی ہو تو بہرحال یہ ترک اولا جو ہوا ہے تو اس کے پیچھے شیطان کا وسوسہ بھی تھا، شیطان کا یہ انداز بھی تھا. فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے اس درخت کو، اس کے پھل کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی شرمگاہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس وہ ایکسپوز ہو گئے، وہ نمایاں ہو گئے. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ پھر اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے.
یعنی اب واپس اسلام کی نظر میں یہ فطری ہے کہ انسان اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرے گا، اور اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو قرآن کی نظر میں گویا یہ پرورجن ہے، یہ انحراف ہے کہ آدم علیہ السلام کو، جناب حوا کو سلام اللہ علیہا جب احساس ہوا کہ لباس اتر گیا تو وہ فوراً پتوں کے ذریعے سے اسے ڈھانپنے لگے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب ان کے رب نے ندا دی، آواز دی۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ جب یہ ہو گیا اس کے بعد تو کیا پہلے خدا نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً کر سکتا تھا، مگر ایک امتحان کا انداز، اس امتحان کے انداز میں جب تک امتحان ہو رہا ہے متوجہ کر دیا جائے گا، انسٹرکشنز دے دی جائے گی، اب اس کے بعد پرفارم کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ اس پرفارمنس کے دوران ہر لمحے میں اس کو باقاعدہ کہہ کر متوجہ نہیں کیا جائے گا، گائیڈنس دے دی گئی ہے، اب اس کے بعد انسان نے پرفارم کرنا ہے۔ تو خدا نے کیا آواز دی؟ الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا اس درخت سے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ واقل لکما، اور میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ بات ابھی آگے بڑھے گی، آگے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی آئے گی۔ بہرحال آیت نمبر 22 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے خدا قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔